بسم الله الرحمن الرحيم. الحفا وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات پڑھی جا رہی ہے کہ دین کی دعوت دینے کی شان و عظمت کے حوالے سے ایک انتہائی عظیم الشان بات یہ ہے، اللہ میرے آپ کے اور ہمارے کنبوں، بہن بھائیوں اور ان کے کنبوں کے اور پوری امت کے نصیب فرمائے۔ ایک عظیم الشان بات یہ ہے کہ کسی کو خیر کی بات سکھلانے والا اللہ تعالی ان کے فرشتے، آسمانوں اور زمین کی مخلوق اس خیر کی بات سکھلانے والے پر درود بھیجتے۔ تو ہمارا سبق اللہ کی توفیق سے یہ جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے 3 معنی اللہ کی توفیق سے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں کسی کو خیر کی بات سکھلانے والے کی تعریف کرتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، اس کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ 2 اور بھی ہیں۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ اس پر برکتیں نازل کرتے ہیں۔ اور برکت کے 3 معنی، نمبر 1، اس کو عطا کردہ نعمتیں خیر کی جگہوں میں خرچ ہوتی ہے، اس کو عطا کردہ نعمت ان کی نافرمانی میں خرچ نہیں ہوتی۔ یہ ایک بات ہی کتنی بڑی ہے۔ اور نمبر 2، ان کی عطا کردہ نعمتوں میں دوام اور ثبوت آ جاتا ہے، وہ دوبارہ چھینی نہیں جاتی۔ اور نمبر 3، ان میں اللہ اضافہ فرماتا ہے۔ قاری صاحب، ابواب ان میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں برکت میں شامل ہیں۔ 5ویں بات، جو دوسروں کو خیر کی بات سکھلاتا ہے، اللہ تعالی اس کو بلند و بالا کرتے ہیں، کہاں؟ جہاں چاہیں۔ اور یہ بلندی یا اللہ جانتا ہے یا دل والے ہی اس کا احساس کرتے ہیں، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی۔ مخلوق، ہم نے پڑھا حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق، فرشتے، آسمانوں والے، زمین والے، ان پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اس دوسری چیز، مخلوق کے درود سے مراد تعلیم خیر دینے والے پر فرشتوں اور دیگر مخلوق درمیان صفحے کے نچلی جانب ہے۔ تعلیم خیر دینے والے پر فرشتوں اور دیگر مخلوق کے درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہم میں سے کون ہے جو چاہتا نہیں
کہ اس کے لیے کوئی دعا کرے۔ مصیبت پر نافرمان بچے بھی ماؤں کے قدم تھامتے، اور یہاں خیر کی بات کسی کو سکھلائی، آسمانوں میں اس کے لیے دعائیں ہیں، زمین میں بھی دعائیں ہیں، خشکی میں بھی اس کے لیے دعائیں ہیں، اور پانی میں بھی اس کے لیے دعائیں ہیں، سرسبز و شاداب علاقوں میں بھی اس کے لیے دعائیں ہیں، صحراؤں میں وہاں بھی اس کے لیے دعاؤں کا سلسلہ اللہ پاک جاری کر دیتے۔ امام راغب لکھتے ہیں وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ هِيَ الدُّعَاءُ وَالْإِسْتِغْفَارُ كَمَا هِيَ مِنَ النَّاسِ، اور وہ فرشتوں سے مراد درود بھیجنا، فرشتوں سے دعا کا کرنا اور اس کے لیے گناہوں کی معافی کے سوال کا کرنا ہے۔ جیسے وہ لوگوں سے ہے، جو بات فرشتوں کے بارے میں ہے وہی بات لوگوں کے بارے میں۔ اس معنی کی تاکید اس حدیث سے ہوتی ہے، صفحہ 83، جسے امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معلم الخیر، خیر کی بات سکھلانے والا، یستغفر له کل شیء، اس کے لیے ہر چیز اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کرتی، لا الہ الا اللہ، حتی الحیتان فی البحار، یہاں تک کہ دریاؤں میں مچھلیاں۔ چوتھی بات، یہ جو مخلوق اور ان میں سے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنی مرضی سے، فرشتوں کا حکم الہی سے درود بھیجنا، یہ بات مسلمہ ہے، جانی پہچانی مانی جانے والی بات ہے کہ فرشتے امر الہی کے بغیر، اللہ پاک کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، انہیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں ما یؤمرون، جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو جب فرشتوں کی معلم خیر کے لیے دعا رب عز و جل کے حکم سے ہے، تو پھر انشاء اللہ اس کی قبولیت میں شک و شبہ کی قطعاً، سب پڑھیے، قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ ایک اور بات، حدیث شریف میں چونٹی اور مچھلی ذکر کا سبب خصوصی طور پر ان دو کا ذکر کیوں کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بری خشکی کی مخلوقات میں سے چونٹی اور بحری پانی کی مخلوقات میں سے مچھلی کا ذکر فرمایا۔ انصاری صاحب جی بات واضح ہو رہی ہے، اور شاید اس میں یہ اشارہ ہے کہ تعلیم خیر دینے والے پر درود بھیجنے میں
بری اور بحری، خشکی اور پانی کی سب مخلوقات شریک ہوتی ہیں۔ چونٹی کا ذکر بطور اشارہ ہے خشکی مخلوقات کی جانب، اور مچھلی کا ذکر اشارہ ہے کس کی طرف؟ وہ، اور انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ سبق کا آغاز ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم